ہمارے معاشرے میں جو لوگ کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کا مشاہدہ کریں، ان کی زندگی پر غور کریں تو تمام افراد میں ایک بات مشترک نکلتی ہے کہ وہ لوگ کسی نہ کسی نظم الاوقات کے، کسی نہ کسی روٹین کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کا باغور مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنے اوقات ضائع نہیں کرتے، وہ اپنے اوقات کو پھونک پھونک کر استعمال کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا ہر گھنٹہ کس کس کام میں خرچ ہوگا۔ وہ اپنے ہر گھنٹے کے لیے اپنے اہداف متعین کر کے رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جو اپنے ہر لمحے کا حساب رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے وقت کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر لمحے کے لیے کوئی نہ کوئی کام متعین کر کے رکھا ہوتا ہے کہ ان کا یہ لمحہ کس کام میں صرف ہوگا، ان کا یہ لمحہ کس کام کے لیے ہدف بنے گا۔ تو وہ اپنے اوقات کی ایسے حفاظت کرتے ہیں۔ جتنے کامیاب لوگ ہیں، آپ ان کی زندگی کا باغور مطالعہ کر لیں، آپ کو سب سے بنیادی چیز یہ نظر آئے گی کہ وہ لوگ اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں، ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ ان کا کوئی وقت فضول کاموں میں ضائع نہیں ہوتا، ان کا ہر وقت کسی نہ کسی بامقصد کام کے اندر لگ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی روٹین کی بات کر لیں تو ہماری بھی جو روٹین رہی ہے 11 مہینے کے اندر، اس میں ایک بڑا حصہ ہماری دنیاوی حاجات کے لیے وقف ہوتا ہے۔ یعنی ہماری روٹین کا 11 مہینے کی روٹین کا ایک بڑا حصہ دنیاوی حاجات کے لیے وقف ہوتا ہے۔ ان میں ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا حصہ ایسا ہے جو ہم دین کی خاطر لگاتے ہیں، یا ایک تھوڑا سا وقت ایسا ہے کہ جو ہم عبادات میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا سارا حصہ کہاں گزرتا ہے؟ دنیاوی حاجات کے لیے۔ یہ ہماری 11 مہینے کی روٹین ہے۔ تو چلو 11 مہینے کی ہماری ایک روٹین بن گئی ہے، 11 مہینے ہم نے ایک روٹین پر کام کر لیا، اس میں زیادہ وقت دنیا کے لیے تھا، دین کے لیے بہت تھوڑا نہ ہونے کے برابر وقت ہم نے جب دیا، تو کیا رمضان میں بھی ہماری یہی روٹین رہنی چاہیے یا رمضان میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے؟ اگر رمضان میں ہم تبدیلی نہ لائیں تو ہمارا خسارہ ہے کہ بھائی 11 مہینے جب اپنی دنیاوی ضروریات کو ترجیح دے دی، 11 مہینے اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے وقف کر دیے، تو اس ایک مہینے میں اپنی ضروریات آپ اپنی ضروریات تو پورا کریں، لیکن ضروریات کو ضروریات کا درجہ دیں، باقی اوقات کو بچا بچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ کیا ایک مہینہ بھی ہمارے پورے سال میں ایسا نہیں گزر سکتا کہ اس ایک مہینے کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص کر دیں؟ کہ ہم اس ایک مہینے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ خاص کر دیں؟ کیا ہم ایک مہینہ بھی ایسا نہیں گزار سکتے؟ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے۔ 11 مہینے تو کر لی نا، اپنے 11 مہینے تو اپنی روٹین چلا لی، 11 مہینے تو اپنی ضروریات کو وقت زیادہ دے دیا، تو کیا ایک مہینے میں بھی تھوڑی نیکی نہیں بڑھا سکتے؟ تھوڑی نیکی بڑھا لیں۔ اگر آپ غیر رمضان کے اندر ایک پارہ تلاوت کرتے تھے، رمضان میں آپ 2 پارے تلاوت کر لیں۔ رمضان سے پہلے آپ نوافل کا اہتمام نہیں کرتے تھے یا کم کرتے تھے، تو نوافل کا اہتمام کر لیں، تمام سنتوں کو پڑھ لیں، تو اپنی نیکی کو بڑھانا شروع کر دیں۔ رمضان سے پہلے آپ صدقہ کم کرتے تھے، تو رمضان میں صدقے کی مقدار کو بڑھا لیں، روز صدقہ کریں، جتنا کر سکتے اپنی حیثیت کے موافق صدقہ کریں۔ رمضان گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، رمضان کو اطاعت میں لگانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رمضان میں عمومی طور پر تمام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو اذان ہوتے ہی اگر آپ مسجد چلے جائیں تو آپ کو بر وقت سنتیں پڑھنے کا ہی موقع مل جائے گا۔ آپ بر وقت سنتیں ادا کر لیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کر لیں، تو کم سے کم رمضان کے اندر جتنی نمازیں ہیں ہماری جماعت سے ہو جائیں گی، اور ان کے ساتھ جتنی سنتیں اور نوافل ہیں وہ ہم ادا کر لیں گے۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے۔ آپ ایک پارہ تلاوت کرتے تھے، آپ 2 پارے تلاوت کر لیں۔ اب آدھا پارہ تلاوت کرتے تھے، آپ 1 پارہ تلاوت کر لیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اتنا ہی وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال کے قرآن پڑھنے کو سیکھیں، اور اگر قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن تجوید صحیح نہیں ہے تو تجوید کو سیکھیں، کیونکہ قرآن کو اتنا پڑھنا کہ جس کے ذریعے نماز درست ہو جائے، اتنا صحیح پڑھنا فرض عین ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا آ جائے۔ ہمارے لوگوں میں اس معاملے میں بہت غفلت ہے، ہمارے لوگوں میں اس معاملے میں اتنی غفلت ہے کہ آدمی کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس پر اگر آپ غور کر لیں کہ بھئی قرآن کو آپ نے وقت دینا ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، نہیں پڑھنا آتا تو کسی مدرسے میں جا کر یا کسی بھی انسان کو مقرر کر لیں جس کا قرآن صحیح ہو،
اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے قرآن صحیح کر لیں، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ صدقے کی ایک مقدار متعین کر لیں جو آپ کی حیثیت کے موافق ہو، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جو آپ کی حیثیت کے موافق ہو، وہ صدقہ آپ روزانہ کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالیں، تو رمضان کے آخر تک ایک اچھی مقدار بن جائے گی، اور کم سے کم روزانہ صدقہ کرنے کی عادت آ جائے گی، روزانہ نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ زبان پہ کسی نہ کسی ذکر کی عادت بنا لیں، رمضان کے اندر بالخصوص کوئی ایک ذکر اپنی زبان پہ چڑھا لیں گے نا تو اس کی عادت بن جائے گی۔ چلتے پھرتے آدمی کتنا سفر کرتا ہے، یہاں سے آفس جا رہا ہے، یہاں سے اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، تو انسان سفر کے دوران کتنا ذکر کر سکتا ہے۔ اگر یہ عادت بن جائے، تھوڑی سی غفلت دور کرنے کی بات ہے، یہ تھوڑی سی غفلت دور ہو جائے نا، تھوڑا سا استحضار ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ہمیں جانا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تھوڑی سی غفلت دور ہو جائے نا، تو انسان جاتے آتے جو اوقات ضائع کرتا ہے، ان کو ضائع کرنے کے بجائے اس کو ذکر میں لگا دے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس غفلت کو دور کریں۔ اور بھائی سحری کے لیے تو انسان اٹھتا ہی ہے نا، جب سحری کے لیے اٹھ رہا ہے تو 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھنا چاہو، تہجد پڑھ لو۔ اگر سحری کے لیے اٹھ رہے ہو تو 15 منٹ پہلے اٹھنے میں کیا مسئلہ ہے، تہجد پڑھ لو، آدھے گھنٹے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ لو، دعائیں کر لیں۔ دعاؤں کے لیے تو یہ مہینہ بالخصوص قبولیت کا مہینہ ہے، اور تہجد کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہے۔ تو تہجد کے بعد اپنی دنیاوی حوائج کے لیے اللہ سے دعا کر لیں، دینی حوائج کے لیے اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، یا اللہ جو روٹین ہماری رمضان میں رہی یہی غیر رمضان کے اندر بھی رہ جائے۔ آپ اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی ضروریات مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ مانگیں نا، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اپنی رمضان کی روٹین کو بنا لیں۔ بہت سارے ضروری کام ہوں گے جنہیں آپ رمضان سے پہلے نپٹا لیں۔ بھئی بہت سارے ضروری کام ہوں گے تو آپ کچھ کو رمضان سے پہلے لیں اور کچھ کو رمضان کے بعد ڈال دیں۔ جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں اسے رمضان سے پہلے کر لیں، اور جو مؤخر کیے جا سکتے ہیں اسے رمضان کے بعد کر لیں۔ رمضان کو فارغ کر لیں، رمضان کو فارغ کر لیں، جتنا فارغ کریں گے رمضان کو اتنا آپ کے لیے اطاعت کے لیے آسانی ہوگی۔ اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ بار بار نیکی کرنے سے بڑی چیز، اصل چیز شریعت کے اندر گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ اصل چیز شریعت میں گناہوں کا چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑیں۔ اگر آپ سارا رمضان تمام نفلی عبادت کے ساتھ گزاریں لیکن آپ کو گناہوں کی بھی عادت ہو، آپ گناہ بھی کرتے رہیں، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے خالی فرائض کی ادائیگی کی ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا ہے، تو یہ دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ مقرب ہے۔ اپنے رمضان کو گناہوں سے بچائیں، غیبتوں سے بچائیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں تراویح ختم ہوتی ہے، وہاں کرکٹ میچ شروع ہو جاتا ہے، اس میں کتنا شور کرتے ہیں، کتنا لوگوں کو تکلیف دیتے ہوں گے، کوئی سونا چاہ رہا ہے اس کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سارا وقت رات کا دوستوں کے ساتھ مجلسوں میں گزر جاتا ہے۔ اب مجلسوں میں غیبت بھی ہوتی ہے اور طرح طرح کی گفتگو ہوتی ہیں، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ سو جاتے تو کم سے کم گناہ کا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ایام کی، بالخصوص رمضان کے ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔